قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دہلی میں جو قطب مینار ہے وہ انہی کے نام سے بنا ہوا ہے اور وہ اسی کے قریب دفن ہے۔ یہ مغل بادشاہوں کے بھی پیر ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا جنازہ ایک بڑے میدان میں رکھا گیا اور جنازے میں شرکت کرنے کے لیے بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ مجھے حضرت نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی تو یہ کہ جس کی فرض نماز کی تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں اس تکبیر کو جس پر نماز شروع کی جاتی ہے، یعنی نماز میں جو سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کر جس پر نیت باندھی جاتی ہے، اس تکبیر کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ تو پہلی خوبی تو اس کے اندر یہ ہو کہ وہ ہر نماز میں امام صاحب کے ساتھ شروع سے جماعت میں شریک رہا ہو کہ تکبیر اولیٰ بھی اس کی فوت نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری خوبی اس کے اندر یہ ہو کہ جس کی تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو۔ اور تیسری خوبی یہ کہ اتنا پاک باز ہو کہ اس کی کبھی بھی کسی غیر محرم عورت پر ہوس کی نظر نہ پڑی ہو۔ اور چوتھی خوبی یہ ہو کہ وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے اپنی عصر کی 4 سنتیں جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوڑی ہو۔ جب یہ اعلان سن لیا گیا تو مجمع کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ کس کی جرت تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں؟ لوگ حیران تھے، مجمع پریشان تھا کہ کون جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ کافی دیر خاموشی رہی، بالآخر ایک شخص آگے بڑھا اور وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ وہ حضرت کی میت کے پاس آیا اور آ کر اس نے کفن کا کپڑا اتار کر یہ کہا کہ حضرت آپ تو پردہ فرما گئے لیکن آپ نے مجھے رسوا کر دیا، میرا راز کھول دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے پورے مجمع کے سامنے قسم اٹھا کر کے کہا کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ 4 خوبیاں میرے اندر موجود ہیں۔ اور اس نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ وقت کا بادشاہ التمش تھا۔ وقت کا بادشاہ بھی ہو اور پھر بھی زندگی ایسی گزری کہ تکبیر اولیٰ کبھی نہ قضا ہوئی ہو، تہجد قضا نہ ہوئی ہو، غیر محرم پر کبھی ہوس کی نظر نہ پڑی ہو۔ کیا خوش قسمتی کی بات ہے۔